بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ 170 بلین روپے کا نیا منی بجٹ پاکستان کے عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ 170 ارب روپیہ یہ IMF کے احکامات کی روشنی میں پاکستان کی حکومت کو کرنے پڑے۔ گو کہ حکومت نے دل پر پتھر رکھ کر دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ اتنا بڑا نیا بجٹ پیش کیا ہے، لیکن اس کے اثرات منفی اثرات بھی بہت ہیں۔ پاکستان کو پیسے تو مل جائیں گے، لیکن پاکستان کے غریب لوگوں کی جو بری حالت ہوگی اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں اور پھر اس کے بعد سینٹ میں یہ منی بجٹ کا بل پیش کیا، تو قومی اسمبلی میں بھی تھوڑا بہت کوئی ہلچل نظر آئی، لیکن زیادہ ہلچل سینٹ میں اپوزیشن کی نظر آئی، اور اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پاڑ کر اپنا احتجاج کا ریکارڈ کرایا۔ پاکستان کی وزیر خزانہ کو یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ PTI کے سینیٹر کی طرف سے زیادہ تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے سابق حکومت نے لیے، اور اس کے اثرات آج مرتب ہو رہے ہیں۔ بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں GDP بھی بہت زیادہ تھی ہماری، ٹھیک ہے، ہمارے ٹیکس کے دوسرے جو ہماری وصولیاں تھیں وہ بھی زیادہ تھیں، لیکن عمران خان کی حکومت میں جو سارے بوجھ تھے وہ ہم پر لاد دیے گئے۔ اب وہ بوجھ ہم اٹھائے پھر رہی حکومت، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ شاید مجھے اور مفتاح اسماعیل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنے معاملات خراب کر کے چلی گئی حکومت۔ اب جنرل سیلز ٹیکس لگژری اشیاء پر 17 سے 25 کر دیا گیا ہے۔ شادی ہال پر تک 10% ٹیکس نے ٹھیک کیا۔ شادی ہال پہ لوگ لاکھوں روپیہ وہاں خرچ کر دیتے ہیں، تو ان کو کم کرنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ کم لوگ مہمان بلائیں۔ مشروبات اور یہ جہازوں میں فرسٹ کلاس اور ایگزیکٹو کلاس میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کے پاس ہوتا ہے، آپ ان پہ ٹیکس لگائیں، ٹھیک کرتا ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے جو اضافہ کیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس پروگرام کو 400 ارب روپے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ کریں گے، اور جو مستفید ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح حکومت کا ایک پروگرام یہ ہے کہ 75,000 سولر سسٹم جو ہے وہ لگائے جائیں گے کسانوں کے لیے، ٹیوب ویل ان کے لیے، تاکہ ان کے بجلی کے خرچ کم ہوں۔ دیکھیں، مالیاتی بل تو لانا پڑا اس لیے کہ حکومت چاہتی تھی کہ انکم جو ٹیکس کی جو تجاویز ہیں اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرتے ہیں، لیکن صدر مملکت نے اس کی راہ میں عائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حکومت نے اسے اب باقاعدہ ایک منی بل کے طور پر پیش کیا۔ اب قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو اسے وقت لگے گا، اس کے بعد جب منظوری ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال
اب 23 فروری تک شاید امید ہے کہ منظور ہو جائے، لیکن بہرحال حکومت کو بجٹ منظور کرانے میں اتنی دقت نہیں پیش آئی جتنی ان کو مزاحمت جو ہے نا پارلیمنٹیرین کی طرف سے وہ تو کرنی پڑے گی. وہ بل پھاڑ دیں گے، نعرے لگائیں گے، شور شرابہ کریں گے، یہ تو ہوگا. چلیے کوئی بات نہیں. لیکن ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اپنے دور میں یہ کچھ تحصیلوں کو اور کچھ اضلاع کو اور کچھ ڈویژن نے بنائے تھے. گجرات، تلنگانہ، کوٹ ادو، وزیر آباد اور مری کو جو اضلاع قرار دینے کے جو فیصلے کیے گئے تھے وہ سارے ریورٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں تو اس کا ایک جائزہ تو لے لیا جائے، لیکن آؤ دیکھا نہ تاؤ سارے کے سارے فیصلوں پر پانی پھیر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت نے اگر کوئی فیصلے کیے ہوئے تھے تو ان کو اب ختم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات سامنے آئی ہے. اب شاہدہ خان عباس سے بھی بول رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. یہ بات درست ہے. جنرل باجوہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، وہ تیسری ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے پوری لابی کی. لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے سوا تمام لیڈر تیار تھے، جس میں عمران خان بھی اور باقی پیپلز پارٹی بھی اور دوسرے بھی سب کو تیار ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تیار تھے، لیکن نواز شریف نہیں مانے. نواز شریف جنرل باجوہ کو مزید ایکسٹینشن دینے کے خلاف تھے. اور پھر وہی بات ہوئی کہ ان کے ڈٹ جانے سے جنرل باجوہ کے وہ تمام عزائم ناکام ہو گئے، اور پھر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا گیا. اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ملازمتوں کا خون ہو جاتا، ان کا حق ان کو نہ ملتا. کوئی شخص ناگزیر نہیں ہے اس ملک میں کہ وہ ایک بار آرمی چیف بنے تو اس پر بار بار اس کو ایکسٹینشن دی جاتی رہی. یا کون سی جنگ لڑی جا رہی تھی، یا کون سے محاذ پر اس وقت انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیا کہ ان کی مزید ایکسٹینشن دی جاتی. نواز شریف اس فیصلے پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اتنا بڑا سیاسی لیڈر کوئی اور نہیں ہو سکتا جس طرح نواز شریف، جس نے جلاوطنی اور نااہلی کے باوجود ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا. اب جنرل باجوہ کے وہ سارے کرتوت اور سارے کام سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے، ایک ایک کر کے لوگ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب تو بول ہی رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ سے مسلم لیگ نون سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں، اور بہت جلد کئی اور چیزیں بھی بے نقاب ہو جائیں گی کہ شاید عام آدمی کو ان کا علم نہ ہو. چلیے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے بارے میں مسلم لیگ نون کیا نئے انکشافات کرتی ہے اور عمران خان کیا کچھ کہتے ہیں. شکریہ.